آخر میں یہ آپ کو پیغام دے کے جانا چاہوں گا، یاد رکھنا مال کا چور اتنا خطرناک نہیں جتنا عقیدے کا چور خطرناک ہے۔ یہ آج کی ہماری نیو جنریشن ہے نا، یہ جن کو جناب فجر کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ جناب فلاں صحابی کے بارے میں کیا ڈسکس کرنا ہے۔ اللہ کے بندو اپنی آخرت سوارو ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، پھر لات پھسانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے تو پھر آپ نے اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دڑوانے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں سے نکلو۔ آپ ٹگے کی حیثیت نہیں، حضرت کوئی منہ لگانے والا نہیں تو جناب منہ اٹھا کے حضرت میرے معاویہ کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیتے، شرم نہیں آتی ہے؟ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا بتائیں صحابی کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ 1000 سال عمر عطا کرے، کبیرہ گناہ تو ایک طرف وہ صغیرہ بھی نہ کرے اور دن رات عبادت کرتا رہے۔ فرمایا اس کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف، وہ جس نے ایک دفعہ مدینے والے کا مکھڑا تکا ہے اس کا تکنا ایک طرف۔ جماعت صحابہ میں ادنا درجے ایک صحابی کا یہ مقام ہے۔ تو میرے دوستو حضرت میرے معاویہ کے بارے میں کوئی بکواس کرے شرم آنی چاہیے، جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی۔ دوستان محتشم، ہم اس پہ لعنت بیچتے ہیں، لیکن جس سے امام حسن نے صلح کی ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی نے لکھا، کہتے ہیں جب حضرت امام حسن آتے تھے نا تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کے امام حسن کو بٹھاتے تھے، سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا حضور اتنا ادب کیوں ہے؟ کہتے ہیں ان کا مکھرا مصطفیٰ کے مکھڑے سے ملتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ باتیں اگر بتائی جائیں تو قوم سے فرقہ واریت ختم نہ ہو جائے؟ تو پتہ یہ چلا فرقہ واریت ایک ہی بنیاد پر ختم ہو سکتی ہے اگر عقیدہ اہل سنت کو مانا جائے گا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں بھائی نبی کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت شان ہے، اہل بیت کی محبت جان ہے، اور ولیوں کی محبت و سنیوں کی پہچان ہے۔ ہاں یہ عقیدہ اہل سنت پہ آنا پڑے گا، نہیں تو یاد رکھنا یہ امن والی کوئی کنڈیشن نظر نہیں آتی، کیونکہ کوئی صحابہ کے بارے میں بکواس کر دیتا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں بکواس کر دیتا ہے۔ تو دوستو ان لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے جن کے پاس ادب کی خوشبو آئے، ہاں جس کے پاس بیٹھ کے پیغام اعلیٰ حضرت ملے ہے۔ تو یہ آخری پیغام جو میں نے آپ کو دینا ہے نا وہ یہ ہے کہ عقیدے کا چور یاد رکھنا مال کے چور سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں ایک بزرگ علی رحمہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان کا ایک مرید آیا، آ کے کہنے لگا حضور چور آئے سن تے سارا کچھ ہی لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا شکر کر۔ اب یہ مقام صبر تھا، کسی کا نقصان ہو جائے تو آپ نے کہا شکر کر ہے، تو کہنے لگا حضور یہ مقام صبر ہے لیکن آپ کہتے ہیں شکر کر۔ تو مسکرا کے کہنے لگے شکر اس لیے کرنے کو کہہ رہا ہوں، وہ آنے والا مال لے کر گیا ہے، تیرا ایمان نہیں لے کر گیا۔ اس بات کو سمجھے ہیں، ادھر دولت کی فکر ہے لیکن ایمان کی فکر کوئی نہیں ہے۔ حضرت میرے معاویہ کے بارے میں اگر بندے کا دماغ خراب ہو جائے پلے کچھ رہتے ہی نہیں ہے، روحانیت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ان سے پوچھو نا جو طریقت کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں، تو جن کے پاس ٹگا ہی کچھ نہیں ہے، جنہوں نے آنکھوں کے اندر گند بھر کے دل کو میلا کر لیا، وہ کیا جانے صحابی کا مقام کیا ہے۔ تو دوستان محتشم، مال کا چور اتنا وہ تو آپ کی جیب خالی کرے گا لیکن عقیدے کا چور آپ کو ایمان سے خالی کر دے گا۔ صرف آخری بات میں کرنے، ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جیب کٹر تھا، جیبیں کاٹتا تھا، اس نے ایک شخص کی جیب کاٹ لی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو عقیدت والے ہوتے ہیں، نسبت والے ہوتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی وظیفہ بٹوے کے اندر رکھا ہوتا ہے تاکہ پیسے گم نہ ہوں، تو اس نے کوئی نہ کوئی وظیفہ لگایا ہوا تھا۔ اب چور اگرچہ بد عمل تھا لیکن بے حیا نہیں تھا، کوئی حیا ہے ایسی ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا چور بٹوا نکال کے نا کہ یار اس نے وظیفہ لکھا ہوا ہے اور اگر میں اس کے پیسے مار جاؤں گا عقیدہ اس کا کمزور ہو جائے گا کہ یار میں اللہ رسول اللہ نہ بھی لکھا ہی پھر بھی میرا بٹوا نکل گیا ہے۔ اب اس نے اسے رابطہ کیا، اس نے کہا میں پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ جب پیسے واپس اس کو کرنے کے لیے اس نے بلایا، اس نے پیسے واپس لے کے وہ اب جس کے تھے اس نے کہا یار ذرا کڈ لیو، دینا نہیں، کیونکہ دستی کا بھی پہلو ہوتا ہے کہ یار بدنام ہو جاؤں گا، لیکن تو نے واپس کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا یار اگر پیسے رکھ لیتا نا تو ہو سکتا مال کا تجھے دکھ ہوتا، لیکن اگر یہ بٹوا سمیت اب میں پیسے رکھتا نا تو تیرا عقیدہ ختم ہو جانا تھا کہ میں نے اللہ رسول کا نام بھی لکھا ہے پھر بھی میرا بٹوا نکل گیا ہے۔ میں چور ضرور ہوں پر عقیدے دا چور نہیں ہوں، میں چور۔ اس لیے قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا اپنے گلشن کو بچاؤ حضرت۔ قبلہ پیر جماعت علی شاہ اس لیے کہا تھا وہ بیلیا سائیکل بدلنیاں بدل لی،
گڈی بدلنی ہے بدل لیں، مکان بدلنی پر عقیدہ نہ بدلنی ہے. اور خدا کی قسم یہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا نہیں، ان کے بھی مرے ہیں لیکن چہرے پہ چانے نہیں جا رہے تھے، ایڈا ایڈا موٹا منہ ہوا ہے. ہمارے بھی دنیا سے گئے ہیں، ان کے جنازوں نے بتایا ہے کوئی عام نہیں جا رہا، محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. ہاں دیکھو نا، یہ کیا یہ تماش بھی نہیں ہے حضرت، یہ صرف پوری پلاننگ کے ساتھ ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن امن ایک ہی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی جس کو بھی مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، احترام کیا جائے، پیار کیا جائے، محبت کیا جائے، تو جب یہ پیغام پھیلے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امن کہاں کہاں تک جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.